السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو بنانے کا حکم دیا محلوں کے اندر۔ مسلم بستیوں میں مساجد کی تعمیر کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یعنی مسلمان جہاں بستے ہوں، مسلمان کا جو علاقہ ہو، محلہ ہو، وہاں پر مساجد تعمیر کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یعنی مسلم معاشرہ بغیر مسجد کے نہیں رہ سکتا ہے۔ مسجد ہر مسلم معاشرے کی سب سے بنیادی اور سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ مسجد کا کردار معاشرے کی اصلاح کے لیے، نوجوانوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں کو دین سے جوڑنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ یہی مسجد ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئے، ہجرت کر کے آپ مدینہ سے پہلے قباء میں کچھ روز قیام کیا اور وہاں مسلمان تھے، سب سے پہلا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ قباء میں قیام کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ داخل ہوئے، اور مدینہ داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام آپ نے مسجد کے لیے زمین خریدی، اور پھر پہلے ہی روز مسجد کے تعلق سے آپ فکر مند ہو گئے اور آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ محلے محلے میں مساجد کی تعمیر کریں۔ مسجد ہر محلے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک گاؤں میں ایک مسجد، ٹھیک ہے ایک مسجد اچھی بات ہے، لیکن محلے محلے کے اندر مسجد، چھوٹی ہی مسجد کیوں نہ ہو، محلے محلے کے اندر مسجد ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نوجوان نسل، بچے، بوڑھے، کمزور جلد مسجد میں داخل ہو جائیں گے اور باجماعت نماز کی پابندی کریں گے۔ مسجد گھر سے دور ہو، پہنچنا بھاری ہوگا، جماعت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ علی کل حال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ محلے کے اندر ایک مسجد بنائی جائے۔ اور آگے آپ نے ایک تعلیم اور دی ہے، وَأَن تُنَظَّفْ وَتُطَيَّبْ، کہ مسجد کو صاف کیا جائے، مسجد کو پاک کیا جائے۔ یعنی مسجد پاک صاف ہونا چاہیے۔ مسجد میں گندگی ہو، مسجد میں کوڑا کرکٹ ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسجد صاف کرنا چاہیے۔ جیسے مسجد بنانے کی فضیلت ہے، مسجد بنانے کی فضیلت ہے،
ایسے ہی مسجد کو آباد کرنے کی بھی فضیلت ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یعنی مسجد بنانا جنت میں لے جانے والا عمل ہے. حتیٰ کہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہاں تک کہ چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر چھوٹی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کا اعلان کیا ہے. مسجد تعمیر کرنا چاہیے. مسجد ہر معاشرے کی ضرورت ہے. نئی نسل کو دین پہ لانا اور لوگوں کو ارتداد کے فتنے سے بچانے کے لیے اور دین پر قائم رکھنے کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے مسجد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر مسجد کو آباد کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. وہ کیسے؟ آپ نے یہ کہا مسجد کو صاف کیا جائے، مسجد کو پاک کیا جائے. ظاہر ہے جب سب لوگ آئیں گے تو مسجد کو دیکھیں گے کہ مسجد کی ضرورت کیا ہے، اور مسجد میں جو کچڑا ہے، مسجد کے اندر جو گندگی ہے، اس کی صفائی کی طرف لوگ دھیان اور توجہ دیں گے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں، مسجدوں کی تعمیر کریں اور مسجد کی صفائی کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر ہے اس کے اندر. مسجد صاف کرنے میں بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان کی حالت میں، آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.